اردو ٹریبیون کی اسٹوری اسپیس میں سنیے پاکستان کے اداروں کی کہانیاں جہاں عروج و زوال کی داستانیں رقم ہوئی۔ آج کی اسٹوری اسپیس میں آپ سنیں گے باکمال لوگوں کی لاجواب سروس کی کہانی، یعنی کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی کہانی۔ آپ سن رہے ہیں اردو ٹریبیون کی اسٹوری اسپیس اور مجھے کہتے ہیں محمد زنیر۔ یہ کہانی ہے ایک خواب کی جو 1947 میں پاکستان کے قیام کے ساتھ شروع ہوا۔ یہ کہانی ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی جو کبھی ایشیا کی بہترین ایئر لائنز میں شمار ہوتی تھی۔ آج کی اسٹوری اسپیس میں اس سفر کا جائزہ لیتے ہیں جہاں اس ادارے کی عروج و زوال کی داستان رقم ہوئی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی بنیاد 1946 میں رکھی گئی جب بانی پاکستان محمد علی جناح کی خواہش پر ایک چھوٹی ایویشن کمپنی اورینٹ ایئر ویز قائم کی گئی۔ اورینٹ ایئر ویز نے 1947 میں پاکستان کے قیام کے بعد مہاجرین کی منتقلی میں اہم کردار ادا کیا۔ 1955 میں اورینٹ ایئر ویز کو قومی ایئر لائن کا درجہ ملا اور اسے PIA یعنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا نام دیا گیا۔ PIA کے پہلے سربراہ ایئر کموڈو محمد علی قریشی تھے جنہوں نے ادارے کی بنیاد مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ 1950 اور 1960 کی دہائی میں PIA نے ترقی کی نئی بلندیوں کو چھوا۔ 1961 میں PIA نے بوئنگ 707 کو اپنے بیڑے میں شامل کیا اور ایشیا کی پہلی جیٹ ایئر لائن بن گئی۔ لندن، نیو یارک اور مشرق وسطیٰ کے بڑے شہروں کے لیے براہ راست پروازیں شروع کی گئیں۔ بہترین کھانے، وقت کی پابندی اور عمدہ مہمان نوازی نے PIA کو ایک شاندار مقام دیا۔ فضائی میزبانی کی ٹریننگ اور پیشہ ورانہ انداز نے دنیا بھر میں تعریف حاصل کی۔ PIA نے ایمریٹس ایئر لائن، ایئر مالٹا اور سعودی ایئر لائنز کو تربیت فراہم کی اور ان کے قیام میں مدد بھی فراہم کی۔ اور یوں 1960 کی دہائی میں PIA دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں شمار ہونے لگی اور کئی ایوارڈز اپنے نام کیے۔ PIA کے عروج میں مختلف سربراہان کا کردار نمایاں رہا، جس میں 1959 سے لے کر 1965 تک ایئر مارشل نور خان PIA کے چیئرمین رہے اور ادارے کو جدید بنیادوں پر استوار کیا۔ یہ وہ سنہری دور تھا جس میں PIA نے نہ صرف بہترین منافع کمایا بلکہ عالمی سطح پر اپنی ساکھ بھی بنائی۔ نور خان کے بعد ایئر کموڈو اصغر خان نے ادارے کی تنظیم نو کی اور بہترین عملے کی بھرتی کی۔ اب شروع ہوتی ہے 70 کی دہائی جس کے آخر میں PIA میں مسائل کا آغاز شروع ہوتا ہے۔ مختلف حکومتوں نے PIA کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ غیر متعلقہ افراد کی بھرتیاں کی گئیں جنہوں نے ادارے کی کارکردگی کو نقصان پہنچایا۔ مالی بدعنوانیاں اور وسائل کے غلط استعمال نے ادارے کو کمزور کر دیا۔ جدید طیارے نہ خریدنے کی پالیسی اور موجودہ بیڑے کی مناسب دیکھ بھال نہ کرنے سے ادارے کی کارکردگی متاثر ہوئی۔ سیاسی مداخلت کے ساتھ PIA میں بڑے بڑے اسکینڈلز سامنے آنے لگے جس سے ادارے کی ساکھ شدید متاثر ہوئی۔ PIA کا نام کئی انسانی اسمگلنگ کیسز میں سامنے آیا۔ PIA کے کچھ عملے پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے جعلی سفری دستاویزات کے ذریعے مسافروں کو یورپ اور مشرق وسطیٰ پہنچانے میں مدد فراہم کی ہے۔ یہ عمل زیادہ تر پیسوں کے عوض کیا جاتا تھا اور اس میں مختلف ایجنٹس اور ایئر لائن کے اندرونی افراد شامل ہوتے تھے۔ برطانیہ، جرمنی اور اٹلی میں کئی مواقع پر PIA کی پروازوں کے ذریعے آنے والے غیر قانونی مسافر پکڑے گئے، جبکہ سن 2020 میں برطانوی حکام نے PIA کے عملے کو انسانی سمگلنگ میں ملوث ہونے کے شبے میں حراست میں لیا۔ متعدد مواقع پر ایئر ہوسٹس اور پائلٹس پر الزام لگایا گیا کہ وہ انسانی سمگلنگ میں ملوث تھے۔ مثال کے طور پر عملے کے افراد پر الزام تھا کہ وہ مخصوص مسافروں کے لیے سہولت کاری کا کام کرتے ہیں۔ یہ وہ سب بھرتیاں تھیں جو مبینہ طور پر سیاسی جماعتوں کی جانب سے کی گئی تھیں۔
انسانی اسمگلنگ کے الزامات نے PIA کی ساکھ کو کافی شدید نقصان پہنچایا۔ یورپی یونین نے PIA کی پروازوں پر پابندیاں عائد کی، جس کی وجہ سے کئی روٹس بند کر دیے گئے۔ پاکستانی حکومت نے ان الزامات کی تحقیقات کا آغاز کیا اور کئی مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا۔ عملے کے تربیتی عمل کو بہتر بنانے کے لیے نگرانی سخت کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ حکام نے وعدہ کیا کہ انسانی اسمگلنگ میں ملوث عملے کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ عملے کی بھرتی کے عمل میں شفافیت لانے کی کوشش بھی کی گئی۔ ان تمام تر معاملات کے بعد بین الاقوامی سطح پر PIA کی شہرت متاثر ہوئی اور PIA کو بھاری مالی نقصان ہوا۔ ابھی یہ معاملہ تھما نہیں تھا کہ PIA کو ایک اور مشکل کا سامنا کرنا پڑ گیا جب اس کی پروازوں کو کئی حادثات اور تکنیکی خرابی جیسے واقعات کا سامنا کرنا پڑا، جن میں جہازوں کی ناقص کارکردگی اور پائلٹس کی تربیت سے متعلق سوالات اٹھنے لگے۔ PIA کو کئی ممالک میں اپنی پروازوں کے لیے اجازت برقرار رکھنے کے لیے اپنی ساکھ بہتر بنانا تھی، جس کے لیے بین الاقوامی ہوا بازی کے معیار اور حفاظتی اصولوں کو پورا کرنا ضروری تھا۔ ان واقعات نے ایوییشن حکام کو یہ جائزہ لینے پر مجبور کیا کہ آیا پائلٹس مکمل طور پر اہل ہیں یا نہیں۔ کچھ داخلی ذرائع اور ملازمین نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ پائلٹس کے لائسنس جاری کرنے میں دھوکہ دہی اور سیاسی اثر و رسوخ استعمال ہوا ہے۔ ان شکایات کی بنیاد پر PIA اور سول ایوییشن اتھارٹی نے معاملے کی تحقیقات کا آغاز کیا۔ رپورٹ میں اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ کئی پائلٹس کے امتحانات میں پراکسی اور جعلی دستاویزات کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ کسی کے امتحان کسی اور کے ذریعے دلوائے گئے ہیں، جس کے بعد ان تحقیقات کا مزید آغاز کیا گیا کہ کیا تمام لائسنس قانونی اور شفاف طریقے سے جاری کیے گئے ہیں۔ PIA نے فوری طور پر 150 مشتبہ پائلٹس کو معطل کر دیا۔ 2020 میں یہ معاملہ PIA کے حادثے کے بعد مزید سنگین ہو گیا جب پاکستان کے وزیر برائے ہوا بازی غلام سرور خان کے بیان نے عالمی فضائی ایجنسیوں کو اس مسئلے کو سنجیدگی سے لینے کے لیے مجبور کر دیا۔ اس سے پاکستان کی ہوا بازی کی صنعت کو بین الاقوامی سطح پر بدنامی کا سامنا کرنا پڑا۔ یورپی یونین ایوییشن سیفٹی ایجنسی نے PIA کی پروازوں پر مکمل پابندی لگا دی اور امریکہ نے بھی PIA کو اپنی فضائی حدود میں کام کرنے سے روک دیا۔ اس اسکینڈل میں شامل بیشتر معاملات میں چند افراد کا کردار نمایاں تھا، لیکن مجموعی طور پر اس نے PIA کی تنظیمی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا۔ روٹس کی بندش، فلائٹس کی تاخیر، آئے دن تکنیکی مسائل، شدید مالی نقصان۔ PIA دن بدن مسائل کا شکار ہوتی چلی گئی اور قرضوں کے بوجھ تلے دب گئی، اور یوں ہوا فیصلہ PIA کی نجکاری کا، جس کے لیے نیلامی کی تیاری کی گئی۔ لیکن عالمی شہرت یافتہ اور ایشیا پر حکمرانی کرنے والی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا کوئی خریدار تک نہ تھا۔ بکمال لوگ، لاجواب سروس، ایک یادگار خواب تھا جو حقیقت میں تو تبدیل ہوا، لیکن بد انتظامی اور کرپشن نے اسے ماضی کا قصہ بنا دیا۔ یہ تھی کہانی پاکستان کے ایک ادارے کی کامیابی سے ناکامی تک کی۔ آپ سن رہے تھے اردو ٹریبیون کی اسٹوری اسپیس اور میں تھا محمد زنیر۔